السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. مصحف ناول کی ایک اور نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگلا سین بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے. محمل تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جب ہمایوں کی گاڑی اندر آئی، اور تب بھی جب رات ہر سو چھا گئی تھی. اس کی اس گھر میں آخری رات تھی اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی. تبھی اس نے بلقیس کو بلوایا، جس نے اسے بستر پہ لیٹنے میں مدد دی. پھر وہ آنکھوں پہ بازو رکھے کب گہری نیند میں چلی گئی اسے پتا ہی نہ چلا. اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا، جب اس نے وہ آواز سنی. وہ آواز جو تاریکی کو چیرتی ہوئی مدھر سی آواز، اپنی جانب کھینچتی ہوئی آواز تھی. محمل نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی. کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، کھڑکی کے آگے پردے ہٹے تھے. وہ رات کے وقت شیشے کے پٹ کھول رکھتی تھی تاکہ جالی سے ہوا اندر آئے، اور وہیں باہر سے کوئی آواز بھی آ رہی تھی. اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور بٹن دبایا. ٹیبل لیمپ فوراً جل اٹھا. روشنی سامنے دیوار گیر کھڑی پہ پڑی. رات کا 1 بج رہا تھا. وہ مدھم سی دکھ بھری سی آواز ابھی تک آ رہی تھی. اس نے رک کر سننا چاہا، اور لفظ کچھ کچھ سنائی دینے لگے تھے اسے. دعائے نور، کیا خوبصورت دعا ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے. محمل نے بے اختیار سائڈ ٹیبل پہ رکھی بیل پہ ہاتھ مارا، اور پھر آواز آئی، وفی بصری نورا، اور میری بصیرت میں نور ہو. بلقیس تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی. محمل کی وجہ سے وہ کچن میں ہی سوئی تھی، اور آتے ہی وہ کہنے لگی، جی بی بی جی کیا ہوا؟ تبھی محمل نے کہا کہ مجھے اٹھا دو بلقیس. اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا. بلقیس سر ہلا کر آگے بڑھی، اور تبھی کھڑکی کے اس پار سے آواز آئی، وفی سمعی نورا، اور میری سماعت میں نور ہو میرے مولا. بلقیس چونک کر کھڑکی کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف آئی، اور پھر سے وہ آواز آئی، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، اور میرے دائیں جانب اور بائیں جانب نور ہو. بہت احتیاط سے بلقیس نے اسے ویل چیئر پہ بٹھا دیا. محمل نے اس کے بعد بلقیس کو جانے کا اشارہ کر دیا. بلقیس سر ہلاتی متذبذب سی واپس پلٹی، اور پھر سے وہ آواز آئی، وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو. مدھم چاندنی کی روشنی میں ڈوبی آواز ہر شے پہ چھا رہی تھی. محمل نے ویل چیئر کا رخ باہر کی جانب موڑا. وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا، میرے مولا میرے آگے پیچھے نور ہو. آواز میں اب آنسو گرنے لگے تھے. وہ ویل چیئر کو بامشکل گھسیٹتی باہر لائی. پھر سے آواز آئی، وَاجْعَل لِّي نُورًا، اور میرے لیے نور بنا دے. چاندنی میں ڈوبا برآمدہ سنسان پڑا تھا. وہ مترنم غم زدہ آواز لان سے ہی آ رہی تھی، وَفِي لِسَانِي نُورًا وَعَصَبِي نُورًا، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو. اس نے سوز میں پڑتے ذرا سی ہچکی لی. محمل آہستہ آہستہ برآمدے کی آرام دہ ڈھلان سے نیچے ویل چیئر کو اتارنے لگی. یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کے لیے لگوائی تھی. اور پھر سے آواز آئی، وَلَحْمِي نُورًا وَدَمِي نُورًا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو. لان کے آخری سرے پہ دیوار سے ٹیک لگائے ایک لڑکی بیٹھی تھی. اس کا سر نڈھال سا دیوار سے ٹکا تھا. آنکھیں بند تھی جن سے قطرہ قطرہ آنسو ٹوٹ کر رخسار پہ گر رہے تھے.
لمبے بھورے بال شانوں پہ پڑے تھے۔ اور پھر سے اس نے پڑھا وَشَعْرِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا، اور میرے بالوں کھال میں نور ہو میرے مولا۔ محمل ویل چیئر کو گھاس پہ آگے بڑھانے لگی، گھاس کے تنکے پہیوں کے نیچے چرمرانے لگے تھے۔ وَاجْعَلْ لِي نَفْسِي نُورًا وَعَازِمْ لِي نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہو اور میرے لیے نور کو بڑھا دے میرے مولا۔ وہ اسی طرح آنسو بہاتی بند آنکھوں سے بے خبر سی پڑتی جا رہی تھی۔ محمل ویل چیئر اس کے بالکل سامنے لائی۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے۔ چاندنی میں اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ تبھی محمل نے ہولے سے پکارا فرشتے فرشتے فرشتے، کیا ہوا؟ فرشتے کی آنکھوں میں جنبش ہوئی، اس نے پلکیں جدا کی اور محمل کو دیکھا۔ وہ شاید بہت روئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تبھی محمل نے دوبارہ اس سے پوچھا فرشتے کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے اپنے آنسو گرنے لگے تھے۔ ارے یہ تو وہ لڑکی تھی جس نے اسے قرآن سنایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، اس کی جان ان لوگوں سے چھڑائی تھی، 7 سال اس کی خدمت کی تھی، بہت احسان تھے اس کے محمل پہ، اور آج اس نے اسے ہی رلا دیا تھا۔ پھر فرشتے نے جواب دیا مجھے رونا ہی تو چاہیے۔ وہ سر اٹھا کر چاند کو دیکھنے لگی۔ میں نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ محمل، بہت زیادتی۔ وہ خاموشی سے اس کو سنے گئی۔ شاید ابھی فرشتے نے بہت کچھ کہنا تھا، وہ سب جو پہلے وہ نہیں کہہ سکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے محمل، میں نے 7 سال توجیہات جوڑی، دلیلیں اکٹھی کی، اور تم نے صرف 7 آیتوں میں انہیں ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا، بہت یقین دلایا تھا کہ یہی صحیح ہے، مگر آج میرا یقین ٹوٹ گیا ہے محمل۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، کتے کی طرح خود غرض، جو ہڈی نہ ڈالنے پر بھی زبان نکالتا ہے۔ اس کی اوپر چاند کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے۔ اور ہاں، کبھی تم نے میری چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے محمل؟ تم نے کبھی نہیں پوچھا نا کہ وہ مجھے کس نے دی تھی؟ جانتی ہو یہ مجھے میری خالہ نے دی تھی، اور وہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی۔ اپنی وفات سے قبل وہ بہت زیادہ بیمار تھی تو انہوں نے اس وقت وہ مجھے پہنا دی تھی۔ میری امی جان ان کا مطلب تو سمجھتی تھی مگر خاموش رہیں۔ وہ وقت آنے پہ ہمایوں کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، مگر دیکھو محمل، وقت تو آیا ہی نہیں، وقت آ ہی نہیں سکا۔ امی فوت ہوئی تو میں چپ چاپ مسجد چلی گئی۔ میں برسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمایوں کبھی تو اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا، مگر اس نے کبھی نہیں پوچھا۔ پھر میں نے صبر تو کر لیا، مگر مجھے اس کا انتظار بھی تو تھا نا۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام سنا تھا، اس پہ مجھے اپنا حق لگتا تھا محمل۔ اور جب ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تو میں نے اس کو خالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا بھی تھا۔ اسی رات میں بہت دیر تک مسجد کی چھت پہ بیٹھی رہی تھی، اور جب میں فیصلہ نہ کر پائی تو میں دعائے نور پڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس دعا کا ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا قرآن کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ میں جب بھی فیصلہ نہ کر پاتی تو میں اس دعا کو پڑھتی۔ اس رات بھی پڑھ کر ہٹی تھی کہ تم ہماری چھت پہ آئی، اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آ گئی محمل۔ میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا تھا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا 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 تھا محمل۔ لیکن پھر جب میں نے ہمایوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں آگاہ کر دوں۔ اور تمہیں یاد ہے جب تم ہسپتال آئی تھی تو میں نے تمہیں بتانے کا سوچا بھی تھا، لیکن تم نے سنا ہی نہیں تھا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، قربانی دے دوں گی، اور تب میرا جینا اور مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی محمل۔ میں نے ہر چیز بہت خلوص سے دل سے کی، خود تمہاری شادی بھی کروائی، اور میں مطمئن تھی۔ لیکن پھر جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں واپس پاکستان آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا کہ شاید تم زندہ نہ رہ سکو اور ہمایوں میرا نصیب ہو جائے، اور اس سے آگے سوچنے سے بھی ڈرنے لگی تھی میں، سو واپس چلی گئی تھی۔ مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا شاید یہی تقدیر ہے، شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ۔ تب ہمایوں واپس میرے پاس آ جائے گا۔ مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے محمل، اس کا انعام مجھے دیا جانے لگا ہے۔ مجھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو صرف اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پانے کے لیے تھی، دنیا کے لیے یا پھر ہمایوں کے لیے تو نہ تھی۔ مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھولتا گیا۔ میں ہر نماز میں، ہر تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگی تو میرے ساتھ شیطان لگ گیا محمل۔ اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اوپر چاند پہ ٹکی تھیں، شاید وہ ابھی بھی محمل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور پتہ ہے محمل، جب میں دوبارہ واپس آئی نا تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی آئی، اس امید پہ کہ تمہاری خدمت کرنے آئی کہ شاید یہی دیکھ کے ہمایوں کا دل میری طرف کھینچ جائے۔ میری اس انتھک خدمت میں ریا شامل ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے بڑے دن اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال نامے میں ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کانٹا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو ریا کے باعث ضائع ہو گئی، قبول ہی نہیں کی گئی۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میں ریاکاری کرتی گئی، مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی، مگر شاید میرا جینا، مرنا، نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی تھی، اللہ کے لیے نہیں۔ تبھی یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھی۔ اور پھر سے فرشتے نے اپنی بات جاری کی، اور پھر ایک دن موئز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا محمل۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر اس نے جب توجہ نہ دی تو اس نے موئز کو بھیجا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔